جاگو ذرا جاگو میرے ساتھ ساتھ. اللہ کا بھی ایک دشمن, اللہ کا بھی ایک دشمن ابلیس, حسین کا بھی ایک دشمن یزید. لیکن فرق ہے, قیامت تک فرق رہے گا. پہلے دن سے اللہ کے دشمن کا نام بھی ایک رہا, کام بھی ایک رہا. اللہ کے دشمن کا نام بھی ابلیس, کام بھی بھٹکانا بہکانا. اللہ کے دشمن کا نام بھی ایک رہا, کام بھی ایک رہا. اللہ کے دشمن کا اب دیکھتا ہوں کون کون جاگ رہا ہے. اللہ کے دشمن کا نام بھی ایک رہا, کام بھی ایک رہا. نام بھی ابلیس, کام بھی بھٹکانا بہکانا. لیکن حسین تیرے کیا کہنے, ہر دور میں حسین کا دشمن نام بھی بدلتا رہا, کام بھی بدلتا رہا. جانتے ہو میرے ساتھ میں. ہر دور میں حسین کا دشمن نام بھی بدلتا رہا, کام بھی بدلتا رہا. یہ حسین کا روب ہے, یہ حسین کی ہیبت ہے کہ 1400 سال پہلے حسین کے دشمن کا نام یزید, باپ کا نام معاویہ. حسین کے دشمن کا نام شمر, باپ کا نام ذوالجوشن. حسین کا دشمن کا نام عبید اللہ, باپ کا نام زیاد. حسین کا دشمن کا نام حرملہ, باپ کا نام کاہل. 1400 سال میں اتنی ضربیں لگائیں حسینیت نے اور حسین نے کہ 1400 سال بعد حسین کا دشمن اپنا نام لکھتا ہے, ولدیت نامعلوم ہے. بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے ہو سارے مل کے, سارے. میں تھکا ہوا نعرہ نہیں. 1400 سال بعد حسین کا دشمن شیعہ سنی میرے بھائی اپنا نام لکھتا ہے, ولدیت نامعلوم. یہ حسین کا روب ہے, حسین کی ہیبت ہے. حسین اور اسلام اکٹھے پیدا ہوا. کہا ہے میرے بھائی نے تھوڑا سا ذکر حسین فضائل کے انداز میں سنا. حسین اور اسلام اکٹھے پیدا ہوئے, ہم سن ہیں. حسین اور اسلام ہم سن ہیں, ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے. اگر جاگ رہے ہو تو اسلام اور حسین ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے, ایک ہی جگہ پلے بڑھے. اسلام رسول کے سینے میں پل رہا تھا, حسین رسول کے سینے پر پل رہا تھا. جاگو یار جاگو, رسول کے سینے پر پل رہا تھا. شام ہوتی بطول کا دسترخوان بچتا. جس اسلام پہ بہت ناز ہے, میرے حسین کی ماں کے دسترخوان کا ادنا سا نمخار ہے وہ اسلام. شام ہوتی رات ہوتی حسین اور اسلام اکٹھے سو جاتے. ایک دن حسین نے کہا اسلام سو جا. اسلام کہتا ہے حسین یہ چادر مجھے دے. حسین کہتا ہے چادر میری ماں کی ہے. اسلام کہتا ہے میں اسلام ہوں. حسین کہتا ہے میں حسین ہوں. اسلام کہتا ہے آدم سے محمد تک میرے محتاج. حسین کہتا ہے آدم سے محمد تک اور محمد سے تجھ تک میرے مقروض. تھک گئے ہو, کون وزن کرے گا؟ اسلام کہتا ہے تیرا نانا. حسین کہتا ہے منظور, صبح ہوگی نانا کی مسجد میں چلیں گے. اسلام سو گیا, حسین جاگتا رہا. ایسا پوری توجہ, ایسا پوری توجہ. حسین سو گیا, اسلام جاگتا رہا. صبح ہوئی, مسجد میں اذان ہوئی, حسین نے اسلام کو جگایا. یہ لفظ کل سمجھ لینا, پرسوں سمجھ لینا, جب سمجھ میں آ جائے مجھے دعا دینا.
صبح ہوئی، حسین نے اسلام کو جگایا، جہاں مسجد میں اسلام چلا گیا، حسین پہنچا، اسلام نے استقبال کیا۔ میرا نانا کیا کر رہا ہے؟ قیام میں ہے، صبح کی نماز کے۔ حسین کہتا ہے الحمدللہ۔ اب کیا کر رہا ہے؟ رکوع میں ہے۔ حسین کہتا ہے سبحان ربی العظیم۔ اب سجدے میں ہے، ادھر اسلام نے کہا سجدے میں ہے، حسین کا واسطہ دیکھنا میری طرف، اسلام نے کہا سجدے میں ہے، حسین نے کہا صحیح وقت پہ آیا ہوں۔ دوڑ کے حسین آیا، اپنی حقیقی مسند رسول کی پشت پہ حسین سوار ہوا، اپنی انگلیوں سے واللہ کی زلفوں کو چھیڑنے لگا۔ رسول نے ایک دفعہ پڑھا سبحان رب جلالہ و بحمدہ، سارے شیعہ سنی جانتے ہیں واجب نماز کے واجب سجدے میں ایک مرتبہ سبحان رب جلالہ و بحمدہ کہنا واجب، 2 دفعہ پڑھنا سنت، 3 دفعہ پڑھنا مستحب۔ رسول نے پہلی دفعہ پڑھا، توجہ، سبحان رب جلالہ و بحمدہ۔ خیال آیا کوئی بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا ہے۔ دوسری دفعہ پڑھا سبحان ربی جلالہ و بحمدہ، خوشبو آئی حسین ہے۔ تیسری دفعہ پڑھا سبحان ربی جلالہ و بحمدہ، یقین آیا حسین ہے۔ چوتھی دفعہ پڑھا سبحان ربی جلالہ و بحمدہ، چپ رہا رسول۔ زیادہ سے زیادہ واجب نماز کے واجب سجدے میں 7 مرتبہ کی اجازت تھی، جب 6 دفعہ پڑھ چکا تو میں حسین کا واسطہ، توجہ، اب رسالت نے رسالت نے حسین کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کی، سر اٹھانے کا ارادہ کیا۔ یا اللہ کی آواز ہے جبریل جلدی جا، حسین ہے یوسف نہیں۔ جلدی جا، حسین ہے یوسف نہیں۔ جبریل نازل ہوا، یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے نماز بھی میری، حسین بھی میرا، اسلام بھی میرا، تو بھی میرا، جب تک حسین مرضی سے نہ اترے۔ سجدہ طویل ہوتا گیا، شیعہ سنی بھائی، سجدہ طویل ہوتا گیا۔ صحابہ نے اٹھا کے دیکھا، سامنے حسین، پھر سجدے میں، پھر سر اٹھایا، سامنے حسین۔ اللہ کرے لفظ سمجھ میں آ جائے، نماز اللہ کی، زیارت حسین کی۔ یہ کوئی نعرہ نہیں۔ کھڑی رہی، جی ہاں، بطول پہ رحمت کھڑی رہی، کشتے نبی پہ دیکھی ایک علی شاہ بیٹھے رہے، حسین عبادت کری سارے یہ معجزہ ہے حسین کا، خواجہ اجمل حیدر صاحب، کہ اتنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود حسین نے مہربانی کی۔ 70 دفعہ رسول نے پڑھا، اسلام کہتا ہے تو بڑا، حسین مرضی سے اترا، ماں کے حجرے میں آیا۔ اماں وہ جو اسلام ہے نا ہمارے گھر میں پل رہا ہے، آئے وہ کہتا تھا میں بڑا، آج میں گیا ہوں، نانا نے 70 دفعہ سبحان رب جلالہ پڑھا۔ ماں کہتی ہے حسین تیرے نانا کا مزاج بڑا نفیس ہے، اتنا تکلیف نہ دیا کر۔ 4 قدم دور ہٹ گیا حسین، آواز ہے اماں تیرے مقدس دودھ کی قسم، بابا علی کے شریف خون کی قسم، اپنی طرف سے نہیں گیا، میں حسین بن کے گیا ہوں۔ 2 لفظ پڑھتا ہوں بس، مجھے اشارہ ہو گیا بھائی کا، میں حسین بن کے گیا تھا۔ نانا نے 70 دفعہ پڑھا سبحان رب جلالہ و بحمدہ،
اگر وقت پڑ گیا اسلام پر 70 کے بدلے میں 72 نہ دوں، حسین نہ کہنا. اور دوسری بات بھی سن لے اماں، نانا نے خود سجدے میں سر رکھا، اپنی مرضی سے اٹھایا. میں سجدے میں سر رکھوں گا، کوئی اور اٹھائے تو اٹھائے. شاباش شاباش، یہ ہے معجزہ میرے آقا حسین کا. مولا زندگی دراز کرے میرے شیعہ لیڈروں کی، آل محمدن کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. لفظ پھر کہتا ہوں قبلہ، خواجہ صاحب اجازت، سرکار اجازت، 2 لفظ پڑھتا ہوں. حسین کہتا ہے میں اب سر رکھوں گا، کوئی اور اٹھائے تو اٹھائے، میں نہیں اٹھاؤں گا. گزرتا گیا وقت، حسین مدینے میں بیٹھا نانا کی مسجد میں. شام سے ایک آواز آئی، مشکل کشا کے بیٹے میری مدد کر. حسین نے پہچانی آواز اسلام کی ہے، میرے بچپن کے دوست کی. اسلام کیا ہوا؟ مجھے ملوکیت نے ڈس لیا. حسین گھر آیا، بی بی زینب سے کہتا ہے میرے بچپن کا دوست اسلام بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرنا ہے. بی بی کہتی ہے میں ساتھ چلوں گی. حسین کہتا ہے کیوں؟ بی بی کہتی ہے تو علاج کرنا، ہو سکتا ہے اسلام زخمی ہو، میری چادر ساتھ ہوگی، پٹیاں میں باندھوں گی. شاباش 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 شاباش. 2 یا 4 لفظ. آ گیا حسین کربلا میں. 2 محرم کو اسلام کی تشخیص شروع کی. 7 محرم کو نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا خیال، نہ پانی پیا، نہ کچھ کھایا. 9 کی شام کو حسین کہتا ہے زینب بہن مرض کی تشخیص ہو گئی. اب سارے لاہور کی نمائندہ شخصیتیں موجود ہیں. بی بی زینب کہتی ہے کیا ہے اسلام کو؟ آواز خون کی ضرورت ہے. لفظ میں آج پڑھ جاؤں گا، اگلے سال تک یاد رکھنا. آواز خون کی ضرورت ہے. خیمے میں سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے خواجہ صاحب آپ کے لیے اور آپ کے لیے سرکار، آپ کے لیے فکرہ پڑتا ہے. جس کا خون کا گروپ اسلام کے خون سے ملتا تھا، جس کے خون کا گروپ اسلام کے خون سے ملتا تھا انہیں بٹھا لیا. باقی سے کہا چلے جاؤ اجازت ہے. صبح ہوئی، ایک ایک شہید بھیجتا رہا، اسلام کو خون ملتا رہا، خالی لاشیں اٹھاتا رہا. اکبر کی لاش مشکل ترین لاش. نوجوانوں چپ کر کے نہ بیٹھا کرو. اکبر کی لاش مشکل ترین لاش. اسرار الشہادہ میں علامہ دربندی لکھتے ہیں اکبر وہ جوان ہے جس کی لاش پہ آتے ہوئے حسین جیسا صابر 3 دفعہ راستہ بھول گیا، مجھے کس طرف جانا ہے. کہتا تھا اکبر تو آواز دے، میں تیری آواز ماتم کر دیا ہوں، میں تیری آواز پہ آؤں. پہنچ گیا اکبر کی لاش پہ، نکالی برچھی. 2 لفظ. اکبر سے مشکل لاش عباس کی، عباس سے مشکل قاسم کی لاش. 9 جگہ تقسیم، ٹکڑے اٹھا کے امامے میں باندھ کے مزدوروں کی طرح حسین خیمے آیا. آواز ہے جو مل سکے ہیں لے آیا ہوں، باقی گھوڑوں کے سم لے گئے. شاباش شاباش شاباش. اون محمد کی لاشیں زیادہ مشکل. یہ ساری لاشیں ایک طرف، 6 مہینے کے اصغر کی لاش ایک طرف، سیدزادوں اور غیر سیدوں. میری شیعہ قوم کا اثاثہ سامنے. ایک لفظ کہتا ہوں آپ سے اجازت لے کے، اصغر کی وہ لاش ہے جسے دفناتے ہوئے 9 دفعہ حسین نے قبر کھو دی. اصغر کو لٹاتا تھا،
پھر اٹھا لیتا تھا، اصغر تیرا جسم نرم ہے، ریت گرم ہے، شاباش شاباش، اصغر تیرا جسم نرم ہے، ریت گرم ہے، روتے آؤ روتے آؤ۔ 9ویں دفعہ اصغر کی لاش دفنائی، میں پڑھ گیا ہوں تو سن گیا ہے، اللہ جانے کیسے دفنائی، شریعت کا مسئلہ ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کی میت خود نہ اتارے قبر میں۔ اب ایک سوال کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں سے اور تم سے، 6 ماہ کا بچہ ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، حسین نے سلا کے تھوڑی سی ریت اٹھا کے اصغر کے پاؤں پہ ڈالی، پھر ٹانگوں پہ ڈالی۔ کوئی بیٹھے ہو، جب سینے تک ریت ڈال چکا، اصغر کا چہرہ سامنے ہے، ریت اٹھاتا ہے، کہتا ہے کیسے ڈالوں اس چہرے پر، کس انداز میں ڈالوں؟ پیچھے سے آواز آئی، میں جو حاضر ہوں۔ مڑ کے دیکھا، نانا رسول ہے۔ آواز آئی، نانا چلا جا، میں جانوں اصغر جانے۔ یہ کہہ کے اللہ جانے کس انداز میں، کبھی وقت ملا تو پھر سناؤں گا۔ اصغر کے چہرے پہ ریت ڈال کے فارغ ہو گیا حسین۔ گھڑیاں دیکھ لو، زیادہ سے زیادہ 20 سیکنڈ یا 20-25 سیکنڈ، 1 منٹ بھی نہیں۔ اس کے بعد نہ تو سن سکتا ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ اکیلا بچ گیا، 71 کی لاش اٹھا کے، قبضہ تلوار پہ پیشانی ہے، پھٹا ہوا امامہ ہے، بوسیدہ امامہ ہے۔